اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سورہ بروج سے ہم نے آج اپنا سبق شروع کرنا ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں. والسمائی وا قسم ہے السمائی آسمان کی ذات البروج جو برجوں والا ہے. قسم ہے آسمان کی برجوں والے یا قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود والیوم اور قسم ہے اس دن کی الموعود جو وعدہ کیے ہوئے ہے یعنی جس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے اس کی قسم ہے. وشاہد و مشہود اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی. و مشہود اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے یہ 3 قسمیں کھا کے کیا ارشاد فرمایا. قتل اصحاب الاخدود قتل ملعون ہوئے اصحاب الاخدود خندق والے. النار ذات الوقود جس میں آگ ہے. الناری آگ ہے ذات الوقود بہت ایندھن والی. اذ ہم علیہا وہ رہیں گے اس آگ میں قعود جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس پاس بیٹھے ہوں گے. اذ ہم جس وقت علیہا قعود اس کے ارد گرد قعود وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں گے. وہم علی ما یفعلون اور اس پر جو وہ کر رہے ہیں بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ شہود اس کو دیکھ رہے ہوں گے. وما نقموا اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا. وما نقموا نہیں عیب پایا کافروں نے منہم ان مسلمانوں میں الا سوائے یہ کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کہ وہ ایمان لائے باللہ اس ذات پر العزیز جو زبردست ہے الحمید جو بہت حمد والی ہے. الذی اسی ذات کے لیے لہو ہے ملک السماوات والارض آسمان اور زمین کی سلطنت. واللہ علی کل شیء شہید اور وہ ہر چیز سے واقف ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ فتنوا المؤمنین والمؤمنات جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی. ثم لم یتوبوا پھر توبہ بھی نہیں کی. فلہم ایسے لوگوں کے لیے عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہوگا. ولہم عذاب الحریق اور ایسے لوگوں کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا. لیکن ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر اور یہ بڑی کامیابی ہے. ان بے شک بطش پکڑ ربک تمہارے رب کی لشدید بہت سخت ہے. انہو بے شک وہی ہے ہوا یبدئ جو پہلی بار پیدا فرماتا ہے ویعید اور دوبارہ پیدا فرمائے گا. وہوا وہی ذات ہے الغفور جو بڑی بخشنے والی ہے الودود جو بڑی محبت والی ہے. ذو العرشی عرش والا ہے المجید اور عظمت والا ہے. فعال وہ کر دیتا ہے لما یرید جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. یہی یہاں تک میں نے آپ کے سامنے 17 آیات تک پڑھا ہے. تو ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور اس کی صفت ذات البروج کی قسم کھائی یعنی بڑے بڑے ستاروں والے. پھر شاہد اور مشہود کی قسم کھائی. یہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے مراد تو قیامت کا دن ہے. اور یوم المشہود اس سے مراد عرفہ کا دن ہے. اور شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے. یوم الموعود قیامت، یوم المشہود یوم عرفہ، شاہد یوم الجمعہ. آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس پر سورج نکلتا چھپتا ہو جو یوم جمعہ سے افضل ہو. اس دن میں ایسی گھڑی ہے جو بھی کوئی مومن بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سے ضرور قبول فرمائے گا. اور جس چیز سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور پناہ دے دے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں جس میں امکنہ و ازمنہ دونوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ تمام مکان اور زمان کا مالک ہے. ایسی ذات کی مخالفت کرنے والے بہرحال لعنت اور عقوبت کے مستحق ہیں.
اللہ رب العزت نے قسموں کے بعد ارشاد فرمایا کہ خندق والے ملعون ہوئے۔ یہ خندق سراپا آگ بنی ہوئی تھی، خوب زیادہ ایندھن والی تھی، جبکہ یہ لوگ اس خندق کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ جو حرکتیں کر رہے تھے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس خندق میں انہوں نے بہت زیادہ ایندھن ڈال رکھا تھا، آگ جل رہی تھی اور اس میں اہل ایمان کو ڈالتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، تم سے جو پہلے جو امتیں گزری ان میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس بادشاہ سے اس نے کہا کہ میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دے، اسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ یہ لڑکا جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب کے پاس سے گزرتا۔ ایک مرتبہ اس راہب کے پاس بیٹھ گیا، اس کی باتیں سنی تو اس سے اس کی باتیں پسند آئی۔ اب اس کے بعد بھی جب جادوگر کی طرف وہ جاتا تو راہب پر سے گزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اس کی پٹائی کرتا کہ دیر سے کیوں آئے ہو۔ اس نے اپنی یہ مصیبت راہب کو بتائی۔ راہب نے کہا، تم ایسا کرو کہ جب جادوگر کی طرف تکلیف پہنچنے کا تمہیں اندیشہ ہو تو یوں کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں کی طرف سے پوچھ کچھ کا اندیشہ ہو تو کہہ دینا جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ راستے میں جاتے ہوئے ایک بڑا جانور سامنے آ گیا جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ اس لڑکے نے کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر لیا اور یہ دعا کر کے اس جانور کو مار دیا کہ اللہم ان کان امر راہب احب الیک من امر ساحر فاقتل هذا الدابہ حتی یمضی الناس، کہ اللہ راہب کا طریقہ کار آپ کے نزدیک جادوگر کے طریقہ کار کے مقابلے میں اگر پسندیدہ ہے تو اس جانور کو قتل کر دیجئے تاکہ لوگ گزر جائیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پتھر سے وہ جانور قتل ہو گیا، اور جن لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا وہ جانور، وہاں سے وہ لوگ گزر گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اسے صورتحال کی خبر دی۔ راہب نے کہا، پیارے بیٹے، اب تو مجھ سے افضل ہو گیا، تو اس درجے میں پہنچ گیا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اگلی بات سن لے، اور وہ یہ ہے کہ اب تیرا امتحان لیا جائے گا اور تو مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ ایسی صورت پیش آئے تو میرے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ اب اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے مزید یوں نوازا کہ اس کے پاس پیدائشی اندھے آتے یا مرض والے مختلف مرضوں والے آتے تو یہ اس کے حق ان کے حق میں دعا کرتا تو ان کو شفا مل جاتی۔ اس کا یہ حال بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے ایک شخص نے سن لیا جو نابینا تھا۔ یہ شخص لڑکی کے پاس بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس سے کہا کہ اگر تم مجھے بھی شفا دے دو تو یہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور حسب دستور بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس پر اس شخص کو پکڑ لیا اور اس سے برابر تکلیف پہنچاتا رہا بادشاہ، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ اب لڑکے کو لایا گیا۔ اس بادشاہ نے کہا، اے بیٹا، تیرا جادو اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ تو مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو اچھا کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے برابر تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے یہ بتا دیا کہ فلاں راہب سے میرا تعلق ہے۔ اس کے بعد راہب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تو نے اپنے دین کو چھوڑ دے اور تم اپنے دین کو چھوڑ دو، لیکن راہب نے انکار کر دیا۔ لہٰذا ایک آرا منگوایا گیا جو اس کے سر کے درمیان میں رکھ دیا گیا، اسے درمیان سے چیر کر اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے، دونوں ٹکڑے زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد بادشاہ کے اس نشین کو لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تم بھی ایمان سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا، لڑکے نے بھی ایمان سے پھرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا اس بادشاہ نے اپنے چند آدمیوں کے حوالے سے لڑکے کو کیا اور اس سے کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اسے پہاڑ پر لے کر چڑھو، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے کہو کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، اگر یہ بات مان لے تو چھوڑ دینا ورنہ اسے وہیں سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر پہاڑ پر چڑھے۔ لڑکے نے دعا کی، اللہم الفنیہم بما شئت، اللہ تو جس طرح چاہیں لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرما، اکفینیہم، ٹھیک ہے۔ اس کا دعا کرنا تھا کہ پہاڑ پر زلزلہ آیا اور جو لوگ اسے لے کر گئے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے اور لڑکا بچ گیا۔
بادشاہ کے پاس چل کر آ گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو تجھے لے کے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی شر سے محفوظ رکھا. اس کے بعد چند دیگر افراد کے حوالے اس کو آدمی کو لڑکے کو کیا گیا. وہ اس لڑکے کو لے گئے اور کشتی میں سوار کیا اور کشتی کو سمندر کے بیچ میں لے گئے. اگر یہ شرط لگائی تھی بادشاہ نے کہ سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے کہنا تمہیں ڈبو دیا جائے گا، اگر تو یہ دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے اندر پھینک دینا. ایسا ہی کیا گیا. سمندر کے جب درمیان پہنچے تو اس نے دعا کی، کشتی الٹ گئی اور لوگ غرق ہو گئے. لڑکا بچ گیا اور خود ہی بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے کہا ان لوگوں کا کیا بنا؟ لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کافی ہو گیا اور اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا. اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، ہاں قتل کا ایک ہی راستہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ؟ لڑکے نے کہا وہ طریقہ یہ کہ تم لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، مجھے درخت کے تنے پہ لٹکا دو اور میرے اس ترکش سے ایک تیر لو اور پھر اسے کمان میں رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہتے ہوئے، یعنی اس ذات کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا آقا ہے یا رب ہے، یہ کہہ کر تم نے میری طرف پھینکنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں مروں گا. چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور لڑکی کو درخت کے تنے سے لٹکا دیا. اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور کمان میں رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کے لڑکی کو تیر مار دیا. تیر اس کی کنپٹی پر لگا. لڑکے نے تیر کی جگہ ہاتھ رکھا اور مر گیا. لوگوں نے جو یہ ماجرا دیکھا تو اسی وقت لوگ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ خندق والوں کی بات ہو رہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آیات میں بھی اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو تکلیف دینے کے لیے اس نے کیا کہا بادشاہ نے، اگر تم لوگ اپنے دین سے نہ پھرے تو میں خندقیں جلائی اور اس میں ایندھن بہت زیادہ ڈالا، آگ ڈالی گئی، جلائی گئی، لکڑیاں ڈالی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو نہیں پھرے گا نا اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو نہیں پھرے گا اسے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. بہرحال لڑکا جو ہے وہ مر گیا وہیں، لیکن باقی جو ہے وہ بھی لوگ اپنے دین پر پختہ رہے اور انہوں نے دین نہیں چھوڑا، دین اسلام نہیں چھوڑا. بالآخر اسی ذکر ہے جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا نا، خندق والے آگ پر بیٹھے تھے، جو بھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا گیا 17 آیات تک، وہ اسی واقعے کا تھا. یہ جو آیا نا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، اس میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں نے جن اہل ایمان کو تکلیف دی، آگ میں ڈالا، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کا مال نہیں لوٹا. ان سے ناراض ہونے کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے. ایمان لانا کوئی جرم کی بات نہیں ہے، انسان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنے خالق مالک پر ایمان لائے، اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرے، بجائے اس کے کہ خندقیں کھودنے والے خود ایمان لاتے، ایمان لانے والوں پر اپنا غصہ اتارا اور انہیں آگ میں ڈالا. یہاں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ یاد آیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو ایک لشکر کے ساتھ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا. ان حضرات کو رومیوں نے قید کیا اور ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو. بادشاہ سے کہا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے. یہ بادشاہ عیسائی تھا، اس نے عبداللہ بن حذافہ سے گفتگو کی جس کے سوال جواب کچھ یوں تھے. عیسائی بادشاہ نے پوچھا میں تم کو اپنی حکومت اور سلطنت میں شریک کر لوں گا اگر تم عیسائی مذہب قبول کر لو. عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا تیری حکومت تو کچھ بھی نہیں، اگر تو اپنی حکومت دے دے اور سارے عرب والے بھی مل کر مجھے اپنے ملک صرف اس شرط پہ دینا چاہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر جتنا وقت ہوتا ہے صرف اتنی دیر کے لیے میں دین محمدی سے پھر جاؤں، تو میں ایسا بھی نہیں کر سکتا اور کبھی نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا. عیسائی بادشاہ نے کہا اگر تم عیسائی مذہب قبول نہیں کرتے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا تو چاہے تو قتل کر دے، میں اپنی بات ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں، نہ اس میں کسی ترمیم کی گنجائش ہے اور نہ سوچنے سے دوسری رائے بدل سکتی ہے، بلکہ وہ ایسا حق ہے کہ اس کے خلاف سوچنا بھی مومن بندہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا. یہ سن کر عیسائی بادشاہ نے سولی پر چڑھوا دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں تیر مارو اور سمجھ لو کہ اس کو قتل کرنا مقصد نہیں بلکہ تکلیف دے کے عیسائیت قبول کروانا مقصد ہے. چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. اللہ کا یہ بندہ صرف اس بات کا مجرم تھا کہ اللہ کو مانتا تھا، اس کے بھیجے ہوئے دین حق کو ماننے والا تھا. بادشاہ کے آدمیوں نے تیر مارنے شروع کر دیے، تیر مارتے جاتے اور کہتے جاتے اب بھی ہمارا مذہب مان لے اور دین محمدی کو چھوڑ دے. اللہ کا بندہ یہی کہتا جاتا کہ جو مجھے کہنا تھا کہہ چکا، اس میں تبدیلی نہیں.
جب اس ترکیب سے حضرت عبداللہ بن حذافہ کا ایمان غارت کرنے میں ناکام ہو گئے تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا ان کو سولی سے اتار لو اور ایک دیگ میں خوب پانی گرم کرو اور ان کو دیگ کے پاس کھڑا کر کے ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو ان کے سامنے اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ان کا ایک ساتھی دیگ میں ڈالا گیا جس کی جان ان کے سامنے نکلی اور گوشت پوست جلا اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ علیحدہ ہوئے۔ اس درمیان میں بھی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو عیسائیت قبول کرنے کی ترغیب دیتے رہے لوگ، جان بچانے کا علاج دلاتے رہے۔ الحاصل جب وہ عیسائیت قبول کرنے پر راضی نہ ہوئے تو بادشاہ نے ان کو اس جلتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دیگ کے پاس گئے اور جب ان کو ڈالنے لگے تو وہ رونے لگے۔ بادشاہ کو خبر کی گئی وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا وہ موت سے گھبرا گئے، اب تو ضرور عیسائی مذہب قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ان کو بلا کر اس نے پھر عیسائی ہونے کی ترغیب دی مگر انہوں نے اب بھی انکار کیا۔ عیسائی بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم روئے کیوں؟ عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا میں نے کھڑے کھڑے سوچا کہ اب میں اس وقت اس دیگ میں ڈالا جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں جل بھون کر ختم ہو جاؤں گا اور ذرا دیر میں جان جاتی رہے گی۔ افسوس کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، کیا اچھا ہوتا آج میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنی میرے جسم میں بال ہیں، وہ سب اس دیگ میں ڈال کر ختم کر دی جاتی۔ اللہ کی راہ میں ایک جان کی کیا حیثیت ہے۔ عیسائی بادشاہ نے کہا اگر تم میرا ماتھا چوم لو گے تو تمہارے ساتھ سب لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ اپنی جان بچانے کے لیے اس پر بھی تیار نہ تھے کہ اس کا ماتھا چوم لیتے، لیکن اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ میرے اس عمل سے سارے مسلمانوں کی رہائی ہو جائے گی، اس کا ماتھا چومنے پر راضی ہو گئے اور قریب جا کے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ مدینہ منورہ پہنچے تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ سنا اور پھر فرمایا چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی رہائی کے لیے کافر کا ماتھا چوما ہے اس لیے ضروری ہے اب ہر مسلمان ان کا ماتھا چومے۔ میں سب سے پہلے چومتا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا ماتھا چوما۔ اہل ایمان سے دشمنی رکھنے والے صرف اپنے اعتقاد کو دیکھتے ہیں اور قادر مطلق کی قدرت کی طرف نظر نہیں کرتے۔ وہ قادر بھی ہے اور اسے ہر بات کا علم بھی ہے۔ اس کے بندوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کرے گا وہ اس کی سزا دے گا۔ کوئی شخص یوں نہ سمجھے کہ میرا ظلم یہیں رہ جائے گا، اس کے اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہوگی، ایسا سمجھنا جہالت ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء شہید کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ پھر آگے فرمایا نا ان الذين قاتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ پہلی آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جن لوگ ان سے پچھلی والی آیت جو ہے نا اس آیت سے پچھلی والی آیت نمبر 9 اس میں لوگوں کے لیے وعید ہے جن لوگوں نے مومن بندوں اور مومن عورتوں کو تکلیف میں ڈالا۔ الفاظ کا عموم اصحاب الاخدود کو بھی شامل ہے، اس کے علاوہ دیگر دشمنان اہل ایمان کو بھی۔ ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ پھر درمیان میں فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم، یعنی ان لوگوں کے لیے مذکورہ عذاب اس صورت میں جب کہ موت سے پہلے توبہ نہ کی۔ کسی بھی کافر نے کسی بھی مومن کو کچھ بھی اور کیسی بھی تکلیف دی ہو اور کیسے بھی گناہ کیے ہوں، اگر توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا تو زمانہ کفر میں جو کچھ کیا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، ایمان لانے کے بعد کافر کا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہاں اصحاب خدود کے قصے کے بعد یہ مغفرت والی بات بیان فرمائی، اس لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی کرم اور جود کو دیکھو ان لوگوں نے ان کے اولیاء کو قتل کیا، اس کی طرف سے توبہ اس مغفرت کی دعوت اللہ رب العزت نے خود دی۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ اس دوسری آیت میں ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کو بشارت ہے کہ ان لوگوں کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، جس میں یہ بتا دیا کہ باغات کا مل جانا بڑی کامیابی۔ دنیا میں جیسی بھی کوئی تکلیف پہنچے وہ اس کامیابی کے سامنے ہیچ ہے۔ اگر ایمان کی وجہ سے کوئی شخص آگ میں ڈالا گیا تو وہ 1-2 منٹ کی تکلیف ہوگی لیکن پھر راحت بھی دائمی ہوگی۔ پھر فرمایا ان بطش ربک لشدید، اور اس سے اگلی والی آیات میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ عذاب اور ہلاکت کی میعاد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مقرر کر رکھی ہے۔ اس کا وقت نہ آنے کی وجہ سے جو تاخیر اور ڈھیل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گرفت ہوگی نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ انہ یبدئ و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔
ان میں اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت بتائی، مودت کی شان بھی بیان فرمائی کہ وہ اپنے بندوں کو بخشتا بھی ہے اور مومنین صالحین سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ عرش کا مالک ہے، بڑی عظمت والا ہے، جو کچھ چاہتا ہے پورے اختیار اور اقتدار کے ساتھ اپنی معیشت اور ارادہ کے مطابق کرتا ہے۔ بادشاہ ربی کا شدید سخت پکڑ والا ہے، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے، گناہ گاروں کو بخشتا ہے، اہل ایمان پر مودت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی شان ہے۔ عرش والا ہے، ارادہ جس کا کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات آئی؟ کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات آئی؟ یہیں تک سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ ھذا والبلاء واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔